الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ امام الانبیاء خلاصہ کائنات سید المرسلین، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور اور قرار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، صوم اچھا، مگر اس کے باوجود کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کامل ایمان کے لیے عشق نبی، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے محبت رسول ایک لازمی جز اور حصہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت نہیں کرتا دل و جان سے، تو اس کا ایمان ناقص اور نامکمل ہے۔ یہ ہم کئی ہفتوں سے اس بارے میں عرض کر رہے ہیں، اور ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر دل و جان سے محبت اور عشق کیا تو اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام کی حدیث سے یہ پتہ چلا تھا کہ اللہ پاک اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب کرے گا۔ یعنی کہ جس سے تمہاری مشابہت ہوگی، جس سے ہمیں اور آپ کو عشق ہوگا، جس سے چاہتوں کے الفتوں کے دعوے ہوں گے، اللہ پاک اسی کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اگر محبت کا دعویٰ کفار سے ہے، اگر مشابہت یہود و نصارہ کی ہے،
اگر مشابہت غیر مسلموں کی ہے، اگر مشابہت فساق و فجار کی ہے، تو پھر حشر اور قیامت جو برپا ہوگی وہ انہی حضرات کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے پائی جا رہی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق اور محبت ہے، تو حدیثوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اب علماء کرام نے عشق کے بہت زیادہ تقاضے لکھے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ کی سوچ، ہر بندے کا خیال یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ یہ تو دعویٰ ہو گیا، میرا بھی دعویٰ، آپ کا بھی دعویٰ، ان کا بھی دعویٰ، ان کا بھی دعویٰ، بریلویوں کا بھی دعویٰ، علماء دیوبند کا بھی دعویٰ، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ لیکن اب اس دعوے پر دلیل ہونی چاہیے۔ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے کہ والدین سے محبت ہے، والدین سے محبت کا تو یہ دعویٰ ہو گیا۔ دلیل کیا ہے؟ والدین کی دل و جان سے اطاعت، خدمت گزاری، وفاداری، اطاعت شعاری۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا رہے کہ مجھے میرے والدین سے محبت ہے، لیکن والدین یہ کہیں کہ بیٹا میں بیمار، ہم بیمار ہیں، دوائی کا انتظام کر دو، والدین یہ کہیں کہ بیٹا ہم پریشان حالی کا شکار ہیں، ہماری تکلیف کو پورا کرنے کے لیے ہماری ضروریات کا بندوبست کرو، تم یہ کہو کہ مجھے آپ سے محبت کا دعویٰ تو ہے، آپ سے مجھے محبت تو ہے، لیکن ایسی محبت نہیں ہے، مجھے ایسا عشق نہیں ہے آپ سے کہ میں آپ کی دوا دارو یا آپ کو پانی پلاؤں یا آپ کے لیے رہنے سہنے کا بندوبست کروں۔ تو یہ بتاؤ یہ محبت کا دعویٰ درست ہے؟ محبت کا دعویٰ تو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ مکاری ہے، ریاکاری ہے اور غداری ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ مجھے میرے دوست تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تیرا ساتھی ہوں، غم کا بھی، تکلیف اور پریشانیوں کا بھی اور آسانیوں کا بھی، میری جان تیرے لیے حاضر ہے، لیکن دوست کے اوپر حالات خراب آئے، دوست پریشانیوں میں مبتلا ہوا، دوست تکلیفوں سے دوچار ہوا، پھر آپ نے اس سے کہا کہ میرے دوست میں پریشانیوں کے عالم میں گھرا ہوا ہوں، میں تکلیف میں مبتلا ہوں، آپ میری مدد کیجئے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے عشق اور محبت تو ہے، لیکن وہ محبت نہیں کہ جس کی وجہ سے میں آپ کے لیے تکلیفیں اٹھا سکوں، آپ کے اوپر پیسہ خرچ کر سکوں۔ تو دوست کا یہ دعویٰ کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ دلیل نہیں پائی گئی۔ دلیل تھی دوست کے بیماری پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ہاتھ بٹاتا۔ اب یہ بیماری پریشانی تکلیفوں میں ہاتھ نہیں بٹا رہا ہے، اس نے اسے لال جھنڈی دکھا دی کہ مجھے تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو گویا کہ یہ وفاداری نہیں، منافقت و غداری ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی دونوں عشق اور محبت کے بندھن میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی لفظ نکاح کے ذریعے سے اللہ کا نام لے کر دونوں ایک دوسرے کے ازدواجی رشتے کے اندر جڑ جاتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں زندگی بھر کے لیے ہاتھ تھامتے ہیں کہ میں آپ کی، آپ میرے، اور زندگی بھر ہم ایک ہی ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر شوہر پر حالات خراب آ جائیں یا بیوی پر حالات خراب آ جائیں، شوہر لال جھنڈا دکھا دے یا بیوی لال جھنڈا دکھا دے، تو یہ دعویٰ نہیں مانا جائے گا، یہ مکاری، غداری اور یہ
غیر جانثاری کا ثبوت ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے بارے میں یہ کہے کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، تو پڑوسی کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر سالن بنے تو تھوڑا سا اس کو بھجوا دو، آپ کے گھر اچھا کھانا بنے تو اس کو بھجوا دو، آپ اگر پھل لائے ہیں تو تھوڑا سا اس کو دلوا دو، آپ کا پڑوسی اگر غریب اور پریشان حال ضرورت مند ہے تو آپ اس کی مدد کر دیجئے۔ لیکن آپ پڑوسی سے ہمیشہ محبت کا دعویٰ تو کرتے رہے، لیکن جب پڑوسی کے مکان بکنے کا نمبر آیا، جب اس کے اوپر قرض آیا تو آپ نے اس کو لال جھنڈا دکھا دیا، تو میرے بھائیوں یہ محبت کا دعویٰ آپ کا قابل قبول نہیں، نامنظور ہے، منہ پہ مار دیے جانے کے قابل ہے۔ اب اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجئے، ہم میں سے ہر ایک کا، میرا اور آپ کا، علماء دیوبند اور بریلویوں کا، سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہے۔ اب عشق کے تقاضے اور دلیل چاہیے، جب دلیل ہوگی تو عشق کا دعویٰ سچا مانا جائے گا، اور اگر دلیل نہیں ہے تو عشق کا دعویٰ سچا ہرگز مانا نہیں جا سکتا۔ چاہے کتنا بھی دعویٰ کرتے رہو، میں دعویٰ کرتا رہوں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، لیکن میں اعمال سنت کے خلاف کر رہا ہوں، میں دعویٰ کرتا رہوں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میری زندگی کے اندر قرآن پاک کے احکامات کا پتہ نہیں، میں دعویٰ کرتا رہوں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جس دین کی کڑن اور لگن اور شوق ذوق آپ کے دل کے اندر تھا، وہ شوق ذوق، وہ لگن، وہ تعلیم ہمارے دل کے اندر، وہ آگ، وہ ایمانی حرارت موجود نہیں ہے۔ صرف ہم نے مردم شماری کے اعتبار سے اپنا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھوا لیا، عاشقوں میں لکھوا لیا، لیکن اگر ہم عشق کے دعوے پورا نہیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہم صحیح معنوں میں مومن کامل نہیں ہیں۔ کلمے میں 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے جز پر تو عمل کر لیا، دوسرا جز جو محمد الرسول اللہ ہے، جھگڑا اس کے بارے میں ہے۔ تمام کفار دنیا کے اس دوسرے جز کو تسلیم نہیں کرتے۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو چلانے والا، اس سنسار کو بنانے والا، اولادیں دینے والا، رزق روزی دینے والا، حسن و جمال سے نوازنے والا، کاروبار چلانے والا، کام بنانے والا، نفع نقصان پہنچانے والا، اس سنسار میں صرف ایک ہے۔ لیکن اس پہلے جز میں بھی ہندوستان میں آ کر جھگڑا ہوا، اور وہ یہ جھگڑا ہوا کہ جب ایک ہے تو نیچے والوں کو، کہ جن کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، جن سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جن سے اولادوں کو طلب کیا جا رہا ہے، جن سے حاجت روائی کی جا رہی ہے، جنہیں مشکل کشا کہا جا رہا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ یہ شرک کیوں؟ تو دونوں جزوں میں جھگڑا ہو گیا، لا الہ الا اللہ میں بھی، محمد الرسول اللہ میں بھی۔ فرق یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو مسلمانوں کے علاوہ لوگ سرے سے مانتے ہی نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کو لوگ مان رہے ہیں۔ اس میں بھی 2 فریق ہو گئے، ایک فریق تو وہ جو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کو مان رہا ہے، اولادیں اللہ سے طلب کر رہا ہے، رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، الہ العالمین اللہ ہی کو مانتا ہے۔ اور دوسرا فریق وہ ہے کہ جو کہ کھلے عام یہ کہتا ہے، جنہیں ہم مشرک کہتے ہیں، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، وہ کھلے عام کیا کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے یہ ہیں جنہیں اللہ نے دیوی دیوتا بنایا اور اپنا اوتار کی شکل میں ان کو بھیجا ہے، یہ بھی نوازتے ہیں۔ لیکن مسلمان کھلے عام شرک کا اعلان تو نہیں کرتا،
پسے پردہ، پردے کے پیچھے سے اگر تم اس شخص سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا مانتا ہے، دوسروں سے اولادیں طلب کرتا ہے، اگر آپ اس کی دکان پر جا کر بیٹھیے اور آپ اس سے کہیے کاروبار کیسا چل رہا ہے، تو وہ کہے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے حکم سے کاروبار بڑھیا چل رہا ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر آپ اس سے کہیے کہ جسے نقصان زیادہ ہو گیا ہو یا جس کی اولاد نہ جیتی ہو اور وہ اس عقیدے سے تعلق رکھتا ہو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مشکل کشا مانتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی مرضی، اللہ نے اولاد زندہ نہیں رکھی، اللہ نے نقصان مجھے پہنچایا۔ تو اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں میں سے پسے پردہ اللہ کی ذات کبریائی پر لوگ حملہ بولتے ہیں اور کفار میں سے کھلے عام اللہ کی ذاتی کبریائی پر حملہ بولا جا رہا ہے۔ تو دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو ہر چیز کا اقرار کر لیا۔ جیسے نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں صرف دو بول بولے جاتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو اتنے مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دے دیا کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا، تو شوہر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو کیا شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے کھانے پانی کو قبول کر لیا، میں نے اس کے نان و نفقہ کو قبول کر لیا، میں نے اس کی ضروریات کو قبول کر لیا، یہ بیمار ہوگی تو میں نے اس کی دوا داروں کو بھی قبول کر لیا؟ بلکہ صرف ایک جملہ بولتا ہے، قبلت، الحمدللہ قبلتھا، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ہی لفظ آپ بول رہے ہیں، لیکن بیوی کی تمام ذمہ داریاں آپ اپنے سر کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ بیمار ہوگی وہ بھی میں نے قبول کیا، مرے گی تو وہ بھی میں نے اس کو قبول کیا، زندہ رہے گی اور نان و نفقہ خرچے کی تمام ذمہ داریاں وہ بھی میں نے قبول کیا۔ اس کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں گے 1 سے لے کے 10 تک ان کے اوپر جو اخراجات ہوں گے وہ بھی میں نے قبول کیا۔ لفظ ایک ہے، قبلتھا، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے یہ جملہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ تو صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، تو بس خالی اللہ کو اللہ مان لو، کام چل گیا، خالی رب کو رب تسلیم کر لو، کام چل گیا۔ ایک جملہ بولا، ہم نے اللہ پاک سے یہ عہد کر لیا، یہ اقرار کر لیا، اللہ پاک سے یہ ہم نے قسم کھا لی کہ یا اللہ پاک اس زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک، پورب سے لے کر پچھم تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک، اس کائنات میں ایک ایک ذرہ جو حرکت کر رہا ہے یا اللہ وہ آپ کے حکم سے کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ کیا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، بات ختم۔ اس جز پر ہم دوسرے موقع پر روشنی ڈالیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عشق کے تقاضے علماء کرام نے بہت سارے لکھے، دعویٰ محبت کا ہر ایک، لیکن دلیل چاہیے۔ دلیل کیا؟ سب سے پہلی دلیل علماء کرام نے یہ بتایا کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ ہو تو اور جو یہ خیال کرتا ہو کہ مجھے آقا سے سچی پکی محبت ہے، تو پہلی دلیل تو اسے یہ پیش کرنی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طریقے سے اکرام کرے، ادب کرے، عزت کرے، دل میں آپ کے ایک ایک نقش پا کا، ایک ایک سنت کا احترام ہو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حرکت کو، کسی بھی نقل و حرکت، چلت پھرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل کو آپ نے احترام کی نظر سے نہ دیکھ کر ہلکے پن، توہین، تخفیف کی نظر سے دیکھ لیا تو دائرہ اسلام سے نکلنے کا خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے
کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اکرام کریں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا، اللہ کے فرما برداروں کو خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر جو بھیجا، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ پاک کی عزت کرو، احترام کرو، ادب کرو، اور تاکہ تم لوگ اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، تاکہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا لحاظ رکھو۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا، 3 صفتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو گواہ بنایا، جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر گواہ ہوں گے، اور پچھلی امتوں پر بھی گواہ ہوں گے، پچھلے انبیاء پر بھی گواہ ہوں گے۔ دوسرا کہ خوشخبری دینے والا، جب اللہ کے نبی گواہ ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، تو جس نبی کو اللہ پاک نے اتنے بلند و بالا مقام سے نوازا، یہ مقام ملنا بھی کیا آسان تھا؟ اس موقع پر یہ آیت نازل کی جا رہی ہے جس موقع پر ذات رسول کے سوا، ذات خدا کے بعد اگر کوئی سہارا تھا اللہ کی ذات کا تھا، ذات رسول کے سوا اس دھرتی پر کوئی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والا نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعوت دی تو آپ نے پتھر کھائے، آپ نے پریشانیوں کو برداشت کیا، تکلیفیں جھیلیں۔ تو جس نبی نے اتنی پریشانیاں میرے اور آپ کی خاطر برداشت کی ہوں، تو اس نبی کا احسان ماننا اور احسان شناسی کیا ہے؟ اس نبی کے اوپر ایمان لایا جائے، اس نبی کا عزت اور احترام کیا جائے، اس نبی کا ادب کیا جائے۔ جس طریقے سے ذات نبی کا ادب ضروری، اسی طریقے سے نبی کے قول کا، نبی کے اعمال کا، نبی کے افعال کا، نبی کی ایک ایک سنت کا ادب ضروری ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی کی ذات سے مجھے محبت ہے لیکن نبی کے قول سے محبت نہیں کرتا، بخاری کی حدیثوں سے اور ترمذی یا مسلم شریف کی حدیثوں سے اسے محبت نہیں ہے۔ نبی کے چاہنے والے صحابہ کرام، نبی کے عاشقین جو نبی کے ایک ایک نقش قدم پر چلتے رہے، اولیاء اللہ سے اسے محبت نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اس کے عشق کا دعویٰ بالکل نامکمل ہے، ناقص ہے۔ اس کا دعویٰ اس وقت مکمل ہوگا جیسے ذات رسول سے محبت، ویسے ہی قول رسول سے بھی محبت ہو۔ یہ چہرہ سنت سے خالی ہے۔ بہت سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، برا مت ماننا، عذر کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، خدا کی قسم اگر میرے تیرے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، ایمان ناقص ہے۔ میرے تیرے جسموں پر وہ وضع، وہ لباس نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا لباس تھا، ایمان ناقص ہے۔ میری تیری نماز، میرے تیرے سجدے، میرے تیرے رکوع، میری تیری تسبیح وہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تھی، تو ابھی ایمان ناقص ہے۔ میری تیری شادیاں، میرے تیرے وواہ، میرے اور تیرے عقیقے وہ نہیں جو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ ہم خرافاتوں میں پڑ گئے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو واہیات اور بدعتوں میں ختم کر دیا۔ تو کندرکی کے مسلمانوں، ہمیں خدا کی قسم بہت ہمدردی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں،
اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ خالی ڈھکوسلے بازی اور ایمان کے دعوے کام میں نہیں آئیں گے۔ ایمان کے دعوے ہی اگر کام میں آتے تو خالی ایمان کا دعویٰ کر دیتے، شراب پیتے رہتے، رشوت لیتے رہتے، بے نمازی رہتے اور بخشش ہو جاتی بس خالی۔ کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کو محنت کرنے کی؟ ہزاروں صحابہ کرام کی قبریں مدینہ مکہ سے باہر بنی، کئی سال، 50 سال وہ مدینہ کی جانب نہ لوٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ذات رسول کا تو ہم نے دیدار کر لیا، اب قول رسول کا پاس رکھ کر اس دین محمدی کو ایک ایک گھر میں پہنچانا ہے، تب جا کر ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2 گھنٹہ آگے پیچھے